ایک شخص جلاؤ گھراؤ انتشار کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست کی ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ پوری قومی قیادت کو ملک کی بہتر مستقبل کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ مشکل دور سے گزر رہے ہیں، تاہم امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سینٹ کے گولڈن جوبلی اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام قومی اثاثہ ہے، جس کی حفاظت ریاست کے لیے سب سے مقدم ہے۔ جوہری پروگرام مکمل محفوظ، فول پروف اور کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں۔ جوہری پروگرام ملکی مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈی جی کے معمول کے دورہ پاکستان کو منفی رنگ کیا گیا۔ وزیر اعظم آفس۔ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کے حوالے سے کوئی چیز قوم سے نہیں چھپائی۔ یہ معاہدہ سابقہ حکومت نے کیا تھا۔ کوئی بھی عالمی طاقت پاکستان کو اس کے ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی سمیت اسٹریٹجک اثاثوں پر کوئی فیصلہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کی اہمیت اور ذمہ داری سے مکمل آگاہ ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا سینٹ گولڈن جوبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ چین سے مزید $50 کروڑ جلد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری ہو جائیں گے۔ چینی بینک آئی سی بی سی نے پاکستان کے لیے $1 ارب 30 کروڑ کے رول اوور کی منظوری دی تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی میں وارنٹ معطلی کی درخواست پر ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ زمان پارک میں ہنگامہ آرائی پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین کے خلاف مقدمہ درج۔ قائدین اور سینکڑوں کارکنان نے عمران خان کی ایما پر سنگین جرائم کیے۔ پی ٹی آئی کارکنوں کے پولیس پر پتھراؤ سے 63 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے۔ کارکنوں نے پولیس پر پیٹرول بموں سے حملے کیے، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ 2 مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل۔ زمان پارک میں تجاوزات کا معاملہ، تیز موسیقی سے لوگوں کی نیندیں حرام۔ اعتزاز احسن کی بہنوں کی متعلقہ حکام سے عمران خان کی شکایت۔ علاقہ مکینوں کے مسائل میں اضافہ، عمران خان کو پڑوسیوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں۔ رات گئے تک ساؤنڈ سسٹم لگا کر گانا بجانا اور موسیقی سے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ درخواست میں استدعا۔ عمران خان بزدل دہشت گردوں والا کام کر رہا ہے۔ جیسے دہشت گرد پولیس پر حملے کرتے، بچوں عورتوں کو ڈھال بناتے ہیں، ان کے فون پر بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ فارن ایجنٹ آئین، قانون اور عدالت سے دہشت گردوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ دہشت گرد ریاست پر حملہ آور ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا پنجاب کے صوبائی الیکشنز بھرپور طریقے سے لڑنے کا فیصلہ۔ سینئر نائب صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کے حلقہ پی پی 149 اور پی پی 63 سے کاغذات نامزدگی جمع۔ راجستھان میں کانگریس رہنما نے مودی کے پلوامہ ڈرامے کا پردہ چاک کر دیا۔ آئینہ دکھانے پر بی جے پی رہنما تل ملا اٹھے۔ پلوامہ حملے کی انکوائری رپورٹ اب تک منظر عام پر کیوں نہ آئی؟ مودی جی نے کہا تھا کہ گھر میں گھس کر ماریں گے، لیکن الٹا پاکستان نے گھر میں گھس کر مار دیا۔ کانگریس رہنما۔
اور پی ایس ایل 8 کے پہلے ایلیمنیٹر میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زل میں آج لاہور میں مد مقابل. مقابلہ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست ہوگا. فاتح ٹیم دوسرے ایلیمنیٹر میں لاہور قلندر سے ٹکرائے گی. ہارنے والی ٹیم کا ایونٹ سے سفر تمام ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ کمل. اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک شخص جلاؤ گھیراؤ اور انتشار کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی. اس سینٹ کے گولڈن جوبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قومی قیادت کو ملک کے بہتر مستقبل کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کرنا ہوں گے. ایک لیڈر اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ میں نے میرے منہ میں خاک کہ میں نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے، تو جناب چیئرمین ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. بڑے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ دیکھیں جی اپنا کورٹوں کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے، وارنٹ آف اریسٹ ہیں، کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا. یقیناً ایک مصلحت کے تحت کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہاں پر معاملات بگڑ نہ جائیں، تو احتیاط کا پہلو اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. یہ ممکن نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مفاد داؤ پر لگ جائے، 22 کروڑ عوام کا مفاد داؤ پر لگ جائے اور نیرو بانسری بجاتا رہے. یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے چاہے کچھ ہو جائے. میں، میرے یہ کولیگز، ہم اپنی ساری سیاسی متاع پاکستان کے عظیم مقصد کے لیے اگر قربان کر دیں گے تو یہ کوئی قربانی نہیں. اگر پاکستان الحمدللہ اگر بچتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہماری قربانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے بیٹھنا ہوگا. آئیں نفرت اور زہر نہ پھیلائیں، آئیں محبت کو بانٹیں اور قوم کے دکھوں اور درد کو اس کو تقسیم کریں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان پائندہ باد. پاکستان کا جوہری اور میزائل پروگرام قومی اثاثہ ہے، جس کی حفاظت ریاست کے لیے سب سے مقدم ہے. وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام مکمل طور پر محفوظ، فول پروف اور کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں. یہ صلاحیت جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی وہ پوری ہو رہی ہے. وزیر اعظم آفس سے یہ بیان پاکستان کے جوہری اور میزائل پروگرام کے حوالے سے سوشل اور پرنٹ میڈیا پر ان حالیہ تمام بیانات اور سوالات پر جاری کیا گیا جن میں عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈی جی رافیل ماریانو گروسی کے معمول کے دورہ پاکستان کو منفی رنگ دیا گیا تھا.
سینٹ میں قائد ایوان وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کوئی بھی عالمی طاقت پاکستان کو اس کے ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی سمیت اسٹریٹجک اثاثوں پر کوئی فیصلہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے قومی سلامتی کے تحفظ کی اہمیت اور ذمہ داری سے مکمل آگاہ ہیں، سینٹ کی کمیٹی آف ہال کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ So, Mr. Chairman, let me assure you that the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر صوبہ سندھ سے متعلق امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ صوبہ سندھ میں وفاقی حکومت کے جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تھرکول منصوبے سے نہ صرف ملک میں توانائی کی ضرورت پوری ہوگی بلکہ علاقے میں ترقی کی نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور فلاح و بہبود وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسلام آباد میں گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے۔ ملاقات میں صوبہ بلوچستان کے انتظامی امور اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب شامل کریں گے پاکستانی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر۔ چین سے مزید $50 کروڑ کے حصول کے لیے دستاویزی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فنڈز جلد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری ہو جائیں گے۔ چینی بینک ICBC نے پاکستان کے لیے $1 ارب 30 کروڑ کے رول اوور کی منظوری دی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ فارن ایجنٹ آئین، قانون اور عدالت سے دہشت گردوں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دہشت گرد عمران خان بزدل دہشت گردوں والا کام کر رہا ہے، جیسے دہشت گرد پولیس پر حملے کرتے ہیں، بچوں عورتوں کو ڈھال بناتے ہیں اور ان کے خون پر بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی گرفتاری کا حکومت یا انتخابات میں تاخیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسکائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پولیس صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرا رہی ہے۔ عمران خان قانون سے تعاون کرنے کی بجائے مسلسل قانون شکنی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پر کرپشن کے مقدمات ہیں اور انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ پولیس پر پیٹرول بموں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پولیس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں۔ DIG آپریشنز لاہور سمیت 65 پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی خطرات ہیں اور اسی لمحے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان پاکستان میں خانہ جنگی، سول وار اور افراتفری چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تشدد کے لیے بھڑکا رہے ہیں۔ پولیس جب عمران خان کو گرفتار کرنے آتی ہے تو وہ خواتین اور بچوں کو پولیس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ خراب معاشی صورتحال کا ذمہ دار عمران خان ہے، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے مارچ 2022 میں اپنے ہی دستخط کردہ IMF پروگرام کی خلاف ورزی کی۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات میں جاری ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں اپنے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات قائم کیے، انہیں جیلوں میں ڈالا۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اپنے سیاسی مخالفین کے وارنٹ گرفتاری خود جاری کرواتے تھے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے تشخص کو پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھا۔
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست خارج کر دی ہے اور 18 مارچ کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم برقرار رکھا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے عمران خان کے وارنٹ معطلی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ قانون کمزور اور طاقتور سب کے لیے برابر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار اس کو عدالت کو سونپا ہے اور امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے درخواست گزار اپنے حقوق کھو چکا ہے۔ درخواست گزار کو اب اس عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا لازم ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے رویے کی روشنی میں وارنٹ گرفتاری محض انڈر ٹیکنگ کی بنیاد پر خارج نہیں کیے جا سکتے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درخواست گزار قانون اور حقائق کے منافی ہے، لہٰذا عدالت عمران خان کے وارنٹ معطلی کی درخواست کو خارج کرتی ہے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ ہم کسی دھمکی کے آگے گھٹنے نہیں ٹکیں گے پاشا۔ ہم اپنی ریاست کی خاطر صبر کرتے ہیں اور اطاعت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ فواد نے برطانوی سفارت خانے میں پناہ لے لی ہے۔ عبدالحمید کے دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ ہمارا کفن تیار ہے۔ ہمیں آپ سے نفرت ہے۔ آپ ہم سے نفرت کر سکتی ہیں۔ یہ محل کسی کا بھی ہونے سے پہلے ہمارا ہے۔ باہر نکلو۔ ریاست کے بہت اہم راز غائب ہیں، اس کی وضاحت چاہتے ہیں ہم۔ مجھے غداروں کے سر چاہیے۔ کیا شکار جال میں پھنس گیا پاشا؟ بالکل سلطان معظم۔ میری بات مان لیجیے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عبدالحمید کا مقابلہ کریں گے ہم۔ اس جھوٹ کی آخر کیا وجہ ہے؟ آؤ خلیل خالد آؤ۔ عبدالحمید کی آخری ایام ہے۔ اب ہوگا خون سلطان کا انجام۔ ہماری قسمت صرف اللہ کی ذات لکھتی ہے۔ الوداع پائے تخت۔ ناظرین، لاہور کے تھانہ ریس کورس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کار سرکار میں مداخلت سمیت دہشت گردی کی دفعات اور دیگر 20 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق عمران خان نے اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے خلاف تحریک انصاف کے زمان پارک میں موجود ہزاروں کارکنوں کو پولیس کے خلاف اکسا کر سرکاری گاڑیوں اور پولیس یونیفارم میں موجود اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنوایا اور سرکاری ابلاغ کو نقصان پہنچایا، جس پر تھانہ ریس کورس کے ایس ایچ او کی مدعیت میں رات گئے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں سمن وصولی سے انکار، مجرموں کو پناہ دینے، پیٹرول بموں کے استعمال کا حوالہ بھی موجود ہے۔ اور ناظرین، زمان پارک میں تجاوزات کے معاملے پر آپ کو آگاہ کریں، اعتزاز احسن کی بہنوں نے متعلقہ حکام سے عمران خان کے خلاف شکایت کی ہے کہ جب سے وہ زمان پارک میں شفٹ ہوئے ہیں، اہل علاقہ اور پڑوسیوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ رات گئے تیز موسیقی اور گانے بجانے کی محفلوں سے عورتوں، بچوں، بزرگوں اور بیمار لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ متعلقہ اداروں اور اعلیٰ حکام سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ مسئلے کا پائیدار حل نکالیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اہل علاقہ کے آرام کا خیال رکھیں اور اپنی سیاست کے لیے علاقہ مکینوں کے لیے مزید مسائل پیدا نہ کریں۔ Honorable President of the Islamic Republic of Mauritania, Secretary General, His Excellency Hussein Brahim Taha,
Your Royal Highness, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. I hereby declare the 49th session of the Council of Foreign Ministers open. It is my pleasure to welcome you all to the 49th session of the Council of Foreign Ministers. Before proceeding further with the program of the session, I will deliver my statement as Chair of the Council of Foreign Ministers. Honorable President of the Islamic Republic of Mauritania, Secretary General, the OIC, Royal Highness, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, at the outset, I take this opportunity to thank the Islamic Republic of Mauritania for their generous and gracious hospitality in hosting this session. I would like to express my gratitude to all member states for their invaluable contributions and supports to Pakistan during our tenure as Chair of the Council of Foreign Ministers. I would also like to thank the Secretary General, Taha, for his visionary leadership and the OIC General Secretariat for their extraordinary support during our tenure. I wish to convey my special thanks to the Kingdom of Saudi Arabia, the Summit Chair, and the host of our organization for the sustained and dedicated support to the endeavors of the OIC. Excellencies, dear brothers and sisters, we are meeting at a critical moment in world history. The international security and economic architecture confronts multiple challenges. Resort to the use and threat of use of force has become frequent. Foreign occupation and intervention are tolerated. Renewed great power rivalries, a global arms race, festering conflicts, terrorism, extremism, hate, Islamophobia and racism, rising poverty and climate impacts are propelling the world towards global turmoil. The Islamic countries must carefully navigate these current realities. We must preserve and promote the security, sovereignty and territorial integrity of our states and the collective interests of the Muslim Ummah. We must be a force for peace and justice, for economic and social progress, for international cooperation as the means to address the multiple global challenges the world confronts today. Dear brothers and sisters, Palestine is our common cause. Our organization was created in response to the desecration of the Holy Al-Aqsa Mosque. OIC member states must continue to condemn Israel's repeated aggression against the Al-Aqsa Mosque and in the occupied Palestinian territories. We must secure self-determination for our brothers and sisters in Palestine. They must have their own state within the 1967 borders, with Al-Quds al-Sharif as the capital of a free Palestinian state. This may seem a daunting task today, yet I am convinced that the arc of history and the hand of the Almighty bends towards justice. Excellencies, dear brothers and sisters, Kashmir is also our common cause. Kashmir was forcibly and illegally occupied by India. The Security Council decided that the people of Jammu and Kashmir must be enabled to exercise their recognized right of self-determination through a UN-sponsored plebiscite. Through fraud and force, India has resiled from its commitment to implement the decisions of the Security Council of the United Nations. India instead has resorted to a brutal attempt to impose the Hindutva rulers ominously call a final solution for Kashmir. India's 900,000 occupation army is engaged in a massive and systematic campaign of repression in occupied Jammu and Kashmir. Kashmir's identity is sought to be obliterated.
its Muslim majority is to be turned into a minority in their own land, with a flood of outsiders brought in from various parts of India to settle and seize Kashmiri lands and properties in a classic settler colonial project. 3 years after India's unilateral and illegal measures of August 5, 2019, it is evident that its campaign of colonial annexation has failed. It will never succeed. With the will of Almighty Allah, the people of Jammu and Kashmir will win their heroic struggle for freedom and self-determination. Kashmir and Pakistan are bound irrevocably by geography, faith, history and culture, and Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic and moral support to the Kashmiri freedom struggle. The OIC Contact Group on Jammu and Kashmir and the OIC Secretary General and his Special Envoy have made an invaluable contribution in projecting and advocating the just cause of the Kashmiri people and their plight under oppression and occupation. I am confident that the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir, when it meets here later, will adopt an effective plan to promote the just cause of Kashmir. Dear brothers and sisters, unless the Kashmir dispute is resolved, there will be no durable peace between Pakistan and India. India's atrocities in occupied Kashmir and its aggressive policies towards Pakistan could trigger another conflict, a conflict which could escalate to dangerous levels. The world and the OIC must help to promote a resolution for Kashmir and discourage aggression and restrain reckless arms buildup. Pakistan is prepared for a sincere dialogue to resolve the Kashmir dispute and other outstanding issues with India. But India should create the conditions conducive for such a dialogue by abrogating its unilateral measures initiated in August of 2019. Excellencies, dear brothers and sisters, today there are no foreign forces in Afghanistan. There is no civil war. Yet durable peace and security has not dawned in Afghanistan. Together with Afghanistan's immediate neighbors, OIC member states and the international community, Pakistan has done everything possible to prevent a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan. This could revive another conflict, create more refugees, and intensify the threat of terrorism. Despite the challenges, the international community must continue engagement with Afghanistan's interim government, maintain humanitarian assistance, revive the Afghan economy, release Afghanistan's national assets, and support the implementation of the shovel-ready connectivity projects. The OIC should play a leading role in this process. The 17th extraordinary meeting of the OIC foreign ministers held in Islamabad last February adopted a plan for the stabilization of Afghanistan. We should contribute to activate the OIC Fund for Afghanistan. The OIC should also contribute to drawing up a clear pathway for peace in Afghanistan. This pathway, on the one hand, should ask the interim government to fulfill their earlier promises, to fully respect human rights, particularly women's rights, to work and education, promote political inclusivity, and eliminate the terrorist threat from Daesh, the TTP, and other terrorist groups in Afghanistan. On the other hand, fulfillment of these steps by the Afghan interim government can be encouraged by the international community's willingness to consider the progressive termination of international and national sanctions against members of the interim government and its eventual diplomatic recognition and representation at the United Nations. Excellencies, dear brothers and sisters, eliminating terrorism is a critical objective for the OIC. We must support all efforts to end terrorism in and from Afghanistan. We should help to suppress terrorist attacks fueled by violent extremist groups and criminal organizations in the Saleh by strengthening the defense and security forces of concerned OIC countries. We should address the root causes of terrorism, including poverty, injustice, and in particular,
foreign occupation and a denial of the right to self-determination. We must oppose the new forms of terrorism by the far right, white supremacist, anti-Muslim, and Hindutva groups and ideologies. We must strengthen the United Nations and OIC counter-terrorism architecture. It is vital to address conflicts and disputes within the Islamic world. These erode our unity and solidarity, expose our countries to foreign interference and intervention, fuel terrorism and extremism, and deflect our attention from our development and welfare goals for our people. Pakistan warmly welcomes the agreement reached by the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran to restore diplomatic relations and the constructive role played by the Chinese leadership in facilitating this agreement. It is time that we join together to restore peace in Yemen, Syria, Iraq, and Libya. To this end, the OIC must strengthen its security mechanisms to promote solutions through dialogue and negotiations to all inter-Islamic conflicts and disputes. I hope the conference will agree to continue consideration on Pakistan's proposal to strengthen the OIC security architecture. Excellencies, dear brothers and sisters, if we are to be the masters of our own destiny, the Islamic world and each of our nations must achieve genuine economic independence and sovereignty. The economies of most of our members have been devastated by the COVID pandemic, global inflation, climate impacts, and proliferating conflicts. They face a triple crisis in food, fuel, and finance. Pakistan has been hit by a perfect storm. After the impacts of COVID, inflation, and economic collapse in Afghanistan, the consequences of the Ukraine war, my country was devastated by biblical floods last summer. We are grateful for the generous support for emergency relief and for our comprehensive reconstruction plan from brotherly countries and Islamic institutions. However, Pakistan's economic and financial recovery has been eroded by the difficult and interminable negotiations with the IMF. As stated by the UN Secretary General, the international financial architecture is morally bankrupt. The OIC and developing countries must develop a clear strategy to secure equity and equal treatment in the rules and structures of international finance, trade, and taxation. We must establish a special task force of experts to develop such a strategy. We must demand speedy debt restructuring for 60 financially distressed countries, the fulfillment of official development assistance commitments, and the redistribution of unutilized SDRs to developing countries, enlarged lending by multilateral development banks, massive public-private investment in sustainable infrastructure, and the mobilization of the promised climate finance of $100 billion annually. Finally, the OIC countries must prepare themselves for the future. We should instill sustainability and modern physical infrastructure, acquire advanced knowledge and digital capabilities, and the capacity to compete and prosper in the digital global economy and of the future. To this end, Pakistan initiated the agreement for collaboration between the OIC and the Digital Cooperation Organization. I propose that the OIC create a committee for the future which can chart a clear long-term strategy for sustainable growth and development of OIC member states. Excellencies, dear brothers and sisters, Islamophobia is an old phenomenon. Since 9/11, Muslims have been frequently associated with terrorism. Islamophobia has now become endemic in several countries and societies. Our faith, which denotes peace and tolerance, our sacred books, and even the Holy Prophet, peace be upon him, have been defamed with impunity, utilizing the excuse of so-called freedom of expression. In a number of Western and other countries, Muslims face systemic discrimination and violence. The worst manifestation of Islamophobia is officially sponsored supremacist ideology, Hindutva ideology. 200 million Muslims in India are in grave peril, facing cow vigilantes, lynch mobs,
and calls for forceful conversion or expulsion. The organization Genocide Watch has warned of the possibility of genocide. Dear brothers and sisters, the adoption of the General Assembly's resolution on Islamophobia last year as an initiative of the OIC was a significant achievement. Pakistan, as OIC chair, together with the President of the UN General Assembly, in a historic first, convened a session in the UN General Assembly to commemorate the Day to Combat Islamophobia. We are grateful to the UN Secretary General and the Secretary General of the OIC for participating in this commemoration, and I trust that this commemoration of the Day to Combat Islamophobia will now become an annual feature at the United Nations. I have urged the UN Secretary General to formulate an action plan to halt and reverse Islamophobia. Such a plan should include the appointment of a UN Special Envoy, international measures for the protection of Islamic holy sites, the adoption of laws to outlaw hate speech, acts of vandalization of the Holy Quran, and discrimination and violence against Muslims, legal assistance to victims of Islamophobia, and judicial mechanisms to hold those responsible for acts of Islamophobia accountable. The OIC must take the lead in the formulation and the implementation of such an action plan against Islamophobia. Dear brothers and sisters, on 8th of March, International Women's Day, I convened a conference on women in Islam at the United Nations. The purpose was to correct the widespread misperception that women are oppressed in Islamic societies and to celebrate the achievements of Muslim women. This too should become an annual event at the United Nations. Islam was the first to accord equal rights to women. Muslim women have played leadership roles in history and in contemporary times. We should accelerate the implementation of the OIC Action Plan for the advancement of women, mobilize and allocate adequate resources to bridge gender gaps in health, education, science, finance, and other areas, and review and reform laws that discriminate against women. The OIC must accord special attention to programs to assist women and girls in conflict zones under foreign occupation, such as Jammu and Kashmir and Palestine. Dear brothers and sisters, Pakistan's overreaching endeavor during its chairmanship has been to remain the promotion of solidarity, unity, and cooperation among members of the OIC, and to amplify the voice and aspirations of the world's 2 billion Muslims. Apart from several conferences and proposals I have mentioned, Pakistan during its tenure also initiated a discussion on Islamic microfinance, secured adoption of the Convention on Anti-Corruption Law Enforcement, and the adoption of the mid-term review document of the OIC 2025 Programme of Action. Pakistan will host the 18th OIC Trade Fair in June this year, and we also look forward to hosting the OIC Ministerial Conference on Women Empowerment later this year. We will continue to contribute to building the capacity in OIC member states in information and communication technology, health, medicine, education, training and research, including through the Islamabad-based OIC Committee on Science and Technology. Dear brothers and sisters, as Pakistan hands over the chair of the OIC CFN to the brotherly Mauritania, we do so with full confidence that it will endeavor tirelessly to realize the OIC's goals to justice and equality, the well-being of the weak and the vulnerable, regional and global peace and prosperity, and above all, Islamic solidarity, unity, and prosperity. I would like to congratulate and welcome the Foreign Minister of Mauritania as chair of the 49th session of the Council of Foreign Ministers, and convey my best wishes and assurances of full cooperation for successful steering of the Conference of Foreign Ministers. I am confident that this conference will take far-reaching steps to realize our common objectives of the Muslim countries. It has been a unique pleasure and a privilege to serve you in our capacity of Chair of the Council of Foreign Ministers. I will now head over and officially hand over to my successor.
the Bureau of the 49th session of the Council of Foreign Ministers. The chair is the Islamic Republic of Mauritania. Vice chairs the State of Palestine, the Federal Republic of Nigeria, and the People's Republic of Bangladesh, and as a rapporteur, the Islamic Republic of Pakistan. Please join me in welcoming the Foreign Minister of Mauritania to lead the 49th session of the Council of Foreign Ministers. Can I request the Foreign Minister of Mauritania to come take his seat? صاحب المعالي وزير الخارجية السيد محمد سالم المرزوق مطلوب من معالي الوزير الانضمام إلينا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 49ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ OIC وزرائے خارجہ کو 49ویں اجلاس میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں. اجلاس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین اور تنازع کشمیر کا حل مشترکہ ہدف ہے. اسلامی ممالک الگ اور آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں. بھارت کشمیر پر غیر قانونی طور پر قابض ہے اور مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب جان بوجھ کر تبدیل کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کو مل کر اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی. اسلاموفوبیا کے باعث دنیا بھر میں مسلمانوں کو امتیازی سلوک کا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دنیا کو سیکیورٹی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے. ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ مل کر اقدامات اٹھائے جائیں. اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کی صدارت بھی موریتانیہ کے وزیر خارجہ کے حوالے کی اور اب اس حوالے سے آئندہ OIC کے پلیٹ فارم پر پاکستان میں ہونے والے اجلاس کے حوالے سے اور مختلف پلیٹ فارمز کے حوالے سے بھی انہوں نے اجلاس کو آگاہ کیا. آگے بڑھیں گے نیوز شو ایٹ 6 میں اور یہاں کچھ بات کرتے ہیں سینٹ کے خصوصی گولڈن جوبلی اجلاس کے حوالے سے جس میں سابق اور موجودہ سینیٹرز کا کہنا تھا کہ جمہوری نظام کا تسلسل اور مضبوطی اسی میں پارلیمان کا بنیادی کردار ہے جس کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہی قوم کو درپیش انتہائی سنجیدہ چیلنجز سے نکلنے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. سینٹ کمیٹی آف ہول کے دوسرے روز کے اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد ایوان سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ موجودہ حکومت نے IMF کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کے حوالے سے قوم سے کچھ نہیں چھپایا. یہ معاہدہ سابقہ حکومت کے دور میں 2019 میں طے پایا جس کے تمام مندرجات کو عوام کے لیے ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے. Delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. Let me be very frank with you. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. وزیر قانون بیرسٹر اعظم نذیر تارڑ نے خصوصی اجلاس کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بہت متاثر ہو رہا ہے. عالمی برادری کو اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مزید تعاون کرنا چاہیے. Pakistan is contributor of less than 1% emissions as far as the statistics are concerned, but we paid the heavy toll. We are also grateful to the world community
the way they came forward. The world communities, the multilaterals came forward with open arms and open heart and stood with the Pakistan. We must appreciate the role of the world in that regard. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने खुसूसी इजलास के दूसरे रोज ऐवान में मौजूद गैर मुल्की सफारा और नुमाइंदों का खैर मकदम करते हुए कहा कि सेनेट ने अपने कयाम के बाद से जमहूरियत की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। कमेटी ऑफ होल्ड से पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफारा और हाई कमिश्नर्स ने भी इजहार ख्याल करते हुए अपने अपने मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान के साथ अपने पार्लिमानी और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। इजलास से मौजूदा साबका सेनेटर समेत सूबाई असम्बली को नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए पार्लिमान ही बेहतरीन फोरम है। उन्होंने कहा कि आइन में तमाम इदारों के किरदार का वाज़ेह तयन है, तमाम इदारों को अपने अपने आइनी हदूद में रहना चाहिए। इजलास के दूसरे दिन भी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऐवान में इजहार ख्याल करने वाली शख्सियात को यादगारी शील्ड्स दी। गैर मुल्की सफरा के लिए पहली बार पाकिस्तानी पार्लिमान के ऐवान बाला में बैठकर इजहार ख्याल का मौका मिलना बहुत खुशगवार, हैरत और पसंदीदगी का बाइस रहा, जिसको उन्होंने बहुत सराहा। अरकान ने अपनी तकरीर में इस बात पर जोर दिया कि मुल्की मसाइल के हल के लिए सेनेट को मजीद मुतहर्रिक और फाल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। असान सदकी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेआम रियासत और अदालत की रिट को चैलेंज कर रहा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पुलिस पर इमरान खान के मुसल्लह कारकुनों का तशद्दुद नाकाबिल माफ़ी है। उन्होंने तौहीन अदालत ही नहीं की बल्कि अदालती हुक्म की भी धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई अदालती एक्शन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि 2017 से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को कटहरे में लाया जाए। ज़मान पाक में रियासती इदारों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान के हवाले से 6-6 घंटे में फैसले किए जाते हैं। ज़मान पार्क में वारंट गिरफ्तारी ऑपरेशन के बाद बहुत से हक़ाइक़ अयां हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लाहौर में बैठे शख्स की सहूलतकारी की जा रही है जो पाकिस्तान को तबाह करने के एजेंडे पर गामसन है। और मुआविन खुसूसी अता तारिड़ कहते हैं कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लिखा ऑर्डर समझ आया, ना कानूनी निकाल। फवाद चौधरी बढ़के मारने के बजाय अंग्रेजी में लिखा ऑर्डर पढ़ लेते। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुआविन खुसूसी अता तारिड़ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में गिरफ्तारी के वारंट को बरकरार रखते हुए मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ा गया है। अता तारिड़ ने सवाल किया कि क्या फवाद चौधरी ने झूठ बोलने की कसम खाई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का पंजाब के सूबाई इलेक्शंस भरपूर तरीके से लड़ने का फैसला। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। पीपी 149 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ के कागजात मलिक लियाकत अवान एडवोकेट और कंवल लियाकत एडवोकेट ने जमा करवाए। और पाक फ़िज़ाइया में C-130 की शमूलियत के 60 साल मुकम्मल हो गए हैं। 16 मार्च 1963 को पाक फ़िज़ाइया के पहले C-130 को लिस तैयारे ने उड़ान भरी थी। C-130 हरकुलिस की पहली उड़ान स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद चनाना की क़यादत में की गई। C-130 टेक्निकल ट्रांसपोर्ट तैयारा अपने इस्तेदाद और काबिल एतमाद होने की वजह से PAF का वर्क हॉर्स समझा जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बदलते ऑपरेशनल तकाज़ों से हम आहंग रहने के लिए अपने C-130 बेड़े को अपग्रेड और जदीद बनाया। यह हवाई जहाज मुख्तसर और नाहमवार रनवे से काम कर सकता है। C-130 तैयारे दूर दराज और मुश्किल मकामात पर इस्तेमाल के लिए मिसाली ट्रांसपोर्ट हैं। C-130 तैयारे बड़ी तादाद में सामान और अमले को तेजी और मौसर तरीके से ले जाने की सलाहियत के हामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 बेड़ा बाकायदगी से दस्तों और सामान की नकलो हमल, पैराट्रूपिंग, पैराड्रॉप, ISR और तिब्बी इनखला के मिशन अंजाम देता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 बेड़े ने 1965 और 1971 की जंगों के दौरान एक अहम किरदार अदा किया। C-130 तैयारे ने 28 मई 1998 को जोहरी आलात और मुतल्लिका सामान टेस्ट साइट तक पहुंचाने में भी अपना हिस्सा डाला। C-130 का हवाई हमला ऑपरेशंस एलिमिनान, सेंटिनल, राह रास, राह निजात,
اور ضرب عزم کے دوران کئی کامیاب مشنز انجام دینے کی تاریخ رکھتا ہے۔ اور ناظرین، ترکی میں زلزلے سے متاثرہ 2 صوبوں شانلی، عرفہ اور ادمیان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، جس سے زلزلہ متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ترک حکام کے مطابق شانلی عرفہ میں 2 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ حکام نے ندی نالوں کے قریب رہائش پذیر افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال اور قیمتی جانی نقصان پر گہرے غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترکی کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 کے فائنل کے حوالے سے اب کچھ تبدیلی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اب یہ فائنل بارشوں سے متاثر ہونے کے خدشات کے پیش نظر 18 مارچ کو کروایا جائے گا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، جبکہ اتوار اور سوموار 19 اور 20 مارچ یہ 2 دن ہیں جو کہ ریزرو ڈے ہوں گے۔ اگر میچ 18 کو مکمل نہیں ہوتا تو اس میچ کو مکمل کیا جائے گا اتوار کو یا پھر سوموار کو 19 یا 20 مارچ کو۔ بتاتے چلیں کہ ملتان سلطانز واحد ٹیم ہے اب تک جو پہنچ چکی ہے، فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ کوالیفائر میں گزشتہ روز انہوں نے لاہور قلندرز کو شکست دی۔ آج ایلیمینیٹر 1 کھیلا جا رہا ہے جس میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمز آمنے سامنے ہیں، اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم اور پشاور زلمی دونوں میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ سامنا کرے گی لاہور قلندرز کا دوسرے ایلیمینیٹر میں، اور اس کے بعد پھر 18 مارچ کو فائنل کھیلا جائے گا۔ بالکل جی، 18 مارچ کو فائنل کھیلا جائے گا، اور میچ جو آج کھیلا جا رہا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ معظم الدین سے جان لیتے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم میں آج میدان سجے گا بابر اعظم کی پشاور زلمی اور شاداب خان کی اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میں بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، کیونکہ جون سی ٹیم یہ میچ ہارے گی وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی، جبکہ جیتنے والی ٹیم کل قذافی اسٹیڈیم میں ہی لاہور قلندر سے ٹکرائے گی۔ اور لاہور قلندر جو کہ کل لاہوریوں کے انہوں نے دل توڑ دیے، ملتان سلطان سے وہ ہار گئے، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ جیت کے فائنل میں پہنچ جاتے، لیکن کل وہ یہاں پہ میچ ہارے ملتان سے، اور ملتان ڈائریکٹ فائنل میں کوالیفائی کر گیا ہے۔ لیکن لاہور قلندر کے پاس ایک موقع اور ہوگا، کل وہ یہاں پہ آج کی جیتنے والی ٹیم سے میچ کھیلیں گے۔ آج کے میچ اگر ہم بات کریں تو دونوں ہی ٹیموں نے اس سے پہلے 20 بار ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ہے، 10 بار وہ جیتے ہیں، 10 بار وہ ہارے ہیں، تو دونوں ہی ٹیمیں پیپر کے اوپر بیلنس نظر آتی ہیں۔ پشاور زلمی کا بالنگ اٹیک تھوڑا کمزور نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے سکور کیا، اس کے بعد وہ دونوں میچز ہارے، تو ایک یہ کنسرن ہوگا پشاور زلمی کے لیے، بابر اعظم کے لیے، کہ اپنی بالنگ اٹیک کو وہ اسٹرانگ کر سکیں۔ تو دوسری سائڈ پہ اسلام آباد بڑی ہی بیلنس ٹیم نظر آتی ہے، ان کے پاس بیٹنگ بھی ہے، آل راؤنڈرز بھی ہیں، بالنگ ان کی اچھی ہے، تو کافی کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ لاہوری بھی کافی زیادہ یہاں پہ ابھی سے آنا شروع ہو چکے ہیں، ابھی حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ اندر جا رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بابر اعظم لاہور سے تعلق رکھتے ہیں اور بابر اعظم کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ لوگ جو ہے پشاور زلمی کو بھی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسری جانب اعظم خان کے کچھ بہت زیادہ فینز ہیں، فہیم اشرف بھی ہیں، شاداب خان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، تو بہت زیادہ آج ایکسائٹڈ میچ ہونے والا ہے، لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک بڑا ہی ٹائٹ کانٹیسٹ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان، دونوں ٹیموں کی بڑی ہی اچھی نظر آ رہی ہے پیپر کے اوپر، اور دونوں ٹیمیں آج کا جو میچ ہے جون سی ٹیم جیتتی ہے وہ کل لاہور قلندر سے کھیلے گی، اور پھر فائنل میچ میں اتوار کو ملتان سے ان کا میچ ہوگا جو کل بہت شکریہ معظم الدین، تفصیل سے آگاہ کیا، اور دونوں ٹیموں کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔